یہ یسایہ 40ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائی ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، دیکھیں وہ نہیں تھکتا، غور سے سنے اور ماندہ نہیں ہوتا۔ خداوند خدائی ابدی و تمام زمین کا خالق، ہاللویا، وہ تھکتا نہیں اور وہ ماندہ نہیں ہوتا۔ اور پھر لکھا ہے اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ اور پھر یوں لکھا ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ غور سے سنیں، توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ ہاللویا۔ وہ کیا دیتا ہے؟ طاقت۔ وہ طاقت دیتا ہے۔ جو تھکے ہوئے ہیں ان کو زور دیتا ہے، زور بخشتا ہے جو ہمت ہارنے کو ہے۔ خدا کہتا ہے میں زور بخشتا ہوں، میں انہیں زور بخشتا ہوں۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ میں ہی وہ ہوں جو توانائی کو بڑھاتا ہوں۔ ناتواں کو زور بخشتا ہے، ناتواں کو زور بخشتا ہے، وہ زور بخشتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ وہ یہاں پر کہتا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے خداوند کا انتظار کریں۔ وہ ہر چیز کا خالق خدا ہے، وہ سب کا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ ہمارے خدا سے بڑا اور کوئی خدا نہیں ہے، ہمارے بادشاہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ نہ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی کھڑا ہو پائے گا۔ خدا آپ کے لیے لڑے گا۔ جو بھی تیر آپ کے خلاف چلایا جائے گا، ہر تیر، وہ تیر بھلے کہیں سے بھی آیا ہو۔ آج جب کہ میں اس مذبح گاہ پر کھڑی ہوں، آج جب کہ میں انتظار گاہ میں کھڑی ہوں، خدا کی خاتمہ ہوتے ہوئے، خدا کی آواز ہوتے ہوئے، خدا کے ایک برتن کے طور پر، خدا کی ایک خاتمہ کے طور پر، آخری وقت میں اس کی آواز کے طور پر خدا کی تعریف ہو۔ جبکہ خدا نے مجھے مختار مقرر کیا ہے اس کے اعلیٰ مقاموں میں، تو آج میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ آپ نہیں گریں گے، اور اگر آپ گریں گے تو خدا کہتا ہے میں اپنا کلام فرماؤں گا اور تم پھر اٹھ کھڑے ہوگے۔ تو یہ دن اس کی طاقت کا دن ہے، یہ دن اس کے زور کا دن ہے، اور یہ دن ماندگی پر غالب آنے کا دن ہے، تھکاوٹ پر غالب آنے کا دن ہے، تھکاوٹ پر غالب آنے کا دن ہے، ماندگی پر غالب آنے کا دن ہے۔ Roko shaba babanda raba. Roko shaba babasa. Ramanderebo seleka. Jakalaba sobra. Yakando roko rabasa. Eka ramanderebo sha. ہاللویا۔ لکھا ہے میں زور بخشتا ہوں ان کو جو تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہوں، کمزوروں کو زور بخشتا ہوں۔ کسی بھی طرح کے دروازے تم پر غالب نہ آئیں گے۔ وہ ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ 40واں باب، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ اور وہ ان کو زور بخشتا ہے جو لگتا ہے کہ بس گرنے ہی والے ہیں، جن میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ اور اس لفظ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، زور، باطنی زور کیا ہے؟ باطنی زور کیا ہے؟ میں اس زور کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے اندر ہے، طاقت جو آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو نہ اپنے زور سے، نہ اپنی طاقت سے، بلکہ زکریا 4 باب میں یوں لکھا ہے، بلکہ میرے روح سے
تو وہ جو امید کھو رہے ہیں اور ابلیس ان پر غالب آ رہا ہے، آپ کے لیے امید ہے۔ خدا کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور تمہیں زور بخشتا ہوں۔ اور یہ طاقت دراصل اختیار کا مقام ہے، روحانی اختیار کا۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں اپنے زور سے بھرتا ہوں، اپنے زور سے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ طاقت موجود ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طاقت دیتا ہوں، اضافی توانائی دیتا ہوں، روحانی طاقت دیتا ہوں، تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ طاقت حاصل کرو، تاکہ تم بڑھوتی پاؤ قوت کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے تم توانائی میں بڑھو۔ تو آپ جتنے بھی چھوٹے ہوں، اگر آپ خداوند کو پکارتے ہیں، آپ خداوند کا نام پکارتے ہیں تو نجات پائیں گے۔ وہ جو خداوند کا نام پکارتے ہیں رہائی پائیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو، اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو تم مجھے پاؤ گے۔ دیکھیں 7ویں باب میں لکھا ہے اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو تم مجھے پاؤ گے۔ اگر کھٹکھٹاتے ہو تو دروازہ کھولا جائے گا۔ تو وہ کس دروازے کی بات کرتا ہے؟ کس دروازے کی؟ وہ کس دروازے کی بات کرتا ہے؟ دروازہ کھل جائے گا۔ تو روحانی حوالے سے جب ہم اس نظام کو دیکھتے ہیں تو اس میں مقام اور زاویے ہیں، اس کے حصے ہیں، اور اس میں راہداریاں ہیں، اس میں دروازے ہیں اور ان کے اندر بھی دروازے ہیں۔ تو اگر آپ روحانی مقام میں داخل ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ خدا کا روح آپ کو کہاں لے جاتا ہے۔ آپ کئی بار سوچتے ہیں کہ آپ غلط جگہ پر ہیں، کیونکہ آپ کو تخت نظر نہیں آتا۔ لوگ تخت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دکھائے گا، آپ ابھی داخل ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر دروازے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے 12 بنیادیں ہیں اور اس شہر کے 12 دروازے ہیں، اور یہاں پر خداوند کے دروازے کا بھی ذکر ہے۔ خداوند کا پھاٹک یہاں آسمانی مقاموں میں اس شہر کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ خداوند کے پھاٹک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے خدا کا روح آپ کو لے کر جاتا ہے، اور پھر آپ ایک مقام میں داخل ہوتے ہیں جو کہ خداوند کا پھاٹک کہلاتا ہے۔ جب آپ خداوند کے پھاٹک میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ بعض اوقات جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں اور اگر آپ محتاط نہیں ہوتے تو جب آپ فرشتوں اور دوسری مخلوقات کو دیکھیں گے، ان روحانی مخلوقات کو جو ان مقاموں میں ہیں، تو حیران ہوں گے۔ اور پھر بعض اوقات جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو صرف دروازے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پھاٹکوں کے اندر بھی دروازے ہوتے ہیں اور آپ پیچھے مڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے ذہنوں میں سوچتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ وہاں پر لاکھوں دروازے ہوتے ہیں، بہت سے مختلف دروازے ہوتے ہیں، اور پھر راہداریاں ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ اس مقام میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں تعین کرنا ہوتا ہے خدا کے روح کے وسیلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ خدا کے روح کے ذریعے ہمیں تعین کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک دیے گئے دن میں جب ہم روح میں اس دروازے میں داخل ہوتے ہیں، اور خدا نے میرے لیے ایک دروازہ کھولا اور اس نے مجھ سے کہا ان دروازوں پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور وہ مجھے ابدی دروازوں تک لے گیا، اور وہاں جلال کا دروازہ تھا۔ وہاں سے وہ داخل ہوا جو کہ جلال کا بادشاہ ہے۔ خدا نے مجھے مضبوط کیا۔ تو بعض اوقات ہم باہر کے دروازوں تک ہی رہ جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں خیمہ اجتماع کا ذکر ہے۔ پہلی جگہ جہاں آپ داخل ہوتے ہیں وہ پھاٹک کہلاتا ہے، اور جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ روحانی مقاموں میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ روحانی طور پر آگاہی کے مقام پر نہیں ہیں تو آپ اس جگہ پر واپس مڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ سنیں اور بھلے وہاں پر کوئی روشنی کی جگہ نہ ہو تو اس کے لیے مجھے روشنی کو جلانا ہے اور اس مکاشفہ کو پانا ہے کہ میں آسمانی مقاموں میں داخل ہوا ہوں۔ پھر میں اس کی پرستش میں داخل ہوتی ہوں اور ان دروازوں میں داخل ہونا شروع ہوتی ہوں، اور میں وہ دیکھتی ہوں جو خدا مجھے دکھانا چاہتا ہے۔ اور جب میں دعا کرتی ہوں تو میں کسی کی شفایت کرتی ہوں، اور پھر احساس ہوتا ہے کہ جو دروازہ ابھی کھلا ہے اس دروازے میں داخل ہونا ہے، کیونکہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا مجھے اس جگہ پر کیوں لایا ہے، اس نے مجھے کیوں اس خاص روحانی مقام میں داخل کیا ہے۔
تو میں اس دروازے میں داخل ہونا چاہوں گی، اور جب میں اس دروازے میں داخل ہوتی ہوں، اس پھاٹک میں داخل ہوتی ہوں، تو مجھے احساس ہوتا ہے وہ مجھے یہاں کسی اور کے لیے لایا ہے، اور اس کا نام ماریا ہے، اور اس کا نام ماریا ہے، اور وہ جس کا نام ماریا ہے، اور یہ جس کا بھی نام ہے، میں اس کی شفایت کے لیے اس مقام میں داخل ہوئی ہوں، اور اس مقام پر میں جس کے لیے بھی دعا کر رہی ہوتی ہوں وہ ماریا ہے یا مریم ہے یا جو بھی ہے، اور اس مقام پر یہ تمام چیزیں میرے لیے دستیاب ہوتی ہیں۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زندگی ہے جو کسی اور کی ہے، کسی شخص کی زندگی کی کہانی تبدیل ہونے والی ہے، پھر سے ترتیب پانے والی ہے۔ تو اگر میرا ذہن حالت جنگ میں ہے، شفایت کر رہا ہے، تو بعض اوقات میں اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہوں کہ خدا مجھے اس مقام پر لایا ہے، اس پھاٹک سے، اس برآمدے سے، کہ میں اس شخص کے لیے شفایت کروں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ذہن کو بہت سی دوسری چیزوں میں الجھایا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے شفایت کرنے والوں کا ایک المیہ ہے۔ آپ روحانی مقام میں داخل ہی نہیں ہوتے، اب بھی جسمانی حالت میں ہیں، اور بائبل کہتی ہے کہ آپ کا بدن اچھی چیزیں نہیں چاہتا، یہ اچھی چیزیں نہیں رکھتا۔ اس لیے اس نے مجھے کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اس وقت میں وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے تاکہ انہیں رہائی دے، ان کو جو ماندہ ہوتے ہیں وہ توانائی دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا ذہن مستحکم نہیں ہوتا کہ آپ خدا کی مرضی کو جان پائیں، کیونکہ غور سے سنیں، آپ کا ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، آپ کا ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا ہے کہ لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہر کوئی ترقی پانا چاہتا ہے، اور اگر انہیں ترقی نہیں ملتی تو وہ تلخ ہو جاتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ تلخ ہو جاتے ہیں، کلیسیا کے ساتھ تلخ ہو جاتے ہیں، پاسٹر کے ساتھ تلخ ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے بہترین تحفے کو دریافت کریں، مگر آپ تب تحفوں کو دریافت کرتے ہیں جب اپنے بدن کو مسلوب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ کہتا ہے کہ ایمانداری سے بہترین تحفوں کو دریافت کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے خدا کے کام میں کچھ جاننے کی ضرورت ہے، یقینی طور پر۔ مگر اسی دوران یاد رکھیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، تو پولس کہتا ہے کہ میں ہر روز اپنی خودی کو مارتا ہوں، ہر روز اپنی خودی کو مارتا ہوں، اور میں اپنے بدن کو مسلوب کرنا چاہتا ہوں، میں خود کو مذبح پر پیش کرنا چاہتا ہوں، میں خود کو مذبح پر پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنے بادشاہ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنوں۔ یہ کہ میں اپنے بادشاہ کی تحقیر نہیں کروں گا اپنے بدن کے کاموں کی وجہ سے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اور اسی لیے میں دعا کے لیے کہتی ہوں، اسی لیے روزے کے لیے کہتی ہوں۔ آپ سب جو آج مشکلات کا شکار ہیں، جب آپ اس مذبح گاہ پر ابھی آتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس مذبح گاہ پر آ جائیں، اور کیا میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی؟ جی ہاں۔ کیا میں آپ کی شفایت کروں گی؟ جی ہاں۔ مہربانی سے میری آواز کو سنیں۔ یہ سال کوئی مذاق نہیں ہے، یہ سال ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں، یہ سال ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ یہ کہیں کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے، ہاللیلویا، میں نے سب کچھ کر لیا ہے۔ یہ سال ایسا سال ہونا چاہیے جس میں ہر سیکنڈ، ہر منٹ، اور ہر روز، ہر گھڑی، ہر مہینے، ہر ہفتے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دعا کے لیے مذبح گاہ پر آنے کی ضرورت ہے، اور ایک عمل کے طور پر دعا اور شفایت کے لیے مذبح گاہ پر آئیں۔ خدا کے لوگوں، آج میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، اگر اس دن کو اس طرح نہ لیا گیا، اگر اس سال کو اس طرح نہ لیا گیا، تو غور کریں، دوسری روح آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ میں گزشتہ دنوں آپ سے اس بارے میں بات کرتی رہی ہوں، اس روح کے حوالے سے، اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے جس وقت آپ پیدا ہوئے اور آپ کو انسانی روح دی گئی،
जब आप नए सिरे से पैदा हुए, आपने मसीह का रूप आया, तो जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आपको दुनिया की रूह दी गई है। खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। तो जब आप पैदा होते हैं तो आपको इंसानी रूह दी जाती है। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो अब भी आप में इंसानी रूह होती है, मगर तब आपको पाक रूह दिया जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? मगर उस तमाम अमल के दौरान खुदा आपकी रूह को निकालता नहीं। आपकी रूह अब भी मौजूद होती है, मगर आपकी रूह का मसला ये है कि उसे पाक रूह के साथ जुड़ना होता है। लेकिन अगर आप मसीही नहीं होते, अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं होते, दूसरी रूहें आती हैं और आपको हिलाना शुरू करती हैं आपकी रूह के साथ। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि आप पाक रूह में शामिल नहीं हुए। तो याद रखें कि रूह को खींचती है। क्या आप सुन रहे हैं? आप एक मकाम पर जाते हैं और आप स्कूल में जाते हैं, और अगर आप मोहतात नहीं होते तो जब आप उस स्कूल में दाखिल होते हैं तो आपके पीछे बहुत सी रूहें लगी होती हैं, और यही वजह होती है कि आप वो काम करते हैं जो अक्सर आपने किया होगा, क्योंकि रूह के पीछे आती है, रूहों के पीछे आती है, और हम उन रूहों के पीछे जाते हैं जो हमारी रूह कहलाती है। इसलिए जरूरी है कि आप पाक रूह के साथ मामूर हो। तो जब पाक रूह आपकी रूह को लेता है तो आप उसके साथ एक होते हैं, और फिर आप रूहानी चीजों का ताकुब करते हैं। तो आप नए सिरे से पैदा होते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, और अपनी अक्लों को फिर नया करना है। आपका ज़हन आपको लेकर चलता है तारीक राहों पर। यहाँ अब्लीसी और शैतानी हकीकतें हैं। क्या मैंने कहा? हकीकतें जो खुदा ने आपको नहीं दी। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? हाँ? गौर से सुने। तो खुदा ने मुझसे कलाम किया और उसने कहा कि लोगों से कहो कि जिस जंग को उन्हें अपने ज़हन में ख़त्म करना है, जो कुछ आप जंग से मुतल्लिक अपने ज़हन में रखते हैं उसे मुकम्मल करें, क्योंकि अगर आपने अभी इसका सामना नहीं किया, उस जंग का जो आपके ज़हन में चल रही है, तो आप मुश्किल का शिकार हैं। और याद रखें कि उस जंग के साथ निमटने का सिर्फ एक ही तरीका है, और ये आपके ज़हन में एक अमल होता है कि आप आग के मज़बागाह पर आते हैं। क्या आप लोग सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं? और इस जंग के साथ निमटने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप आग के मज़बागाह पर आएं। अगर आप आग की मज़बागाह पर नहीं आते, और अगर आप सिर्फ पानी पर भरोसा करते हैं, तो ये वापस आएंगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप इन चीजों से नफ्सियात के जरिए निमटना चाहते हैं, और एक लफ्ज है जिसे कहते हैं सूकी, और ये ज़हन से बात करने का एक तरीका है, ये आपकी जान से बात करने का एक तरीका है। और इसलिए जब आप ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सूके जान, या फिर माहिर नफ्सियात के पास। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इब्रानी में लफ्ज है सोल, मगर आपके ज़हन के अंदर किसी भी आदमी या औरत की जान के हिस्से होते हैं, और ये इज्तिमाई तौर पर है, और उसमें रूह मौजूद होती है। रूह, जान, बदन। जान उन दोनों के दरमियान है, रूह और बदन के दरमियान। और आपकी जान के अंदर आपका ज़हन आता है, आपकी मर्जी आती है, आपकी ज़हानत आती है, और आपके जज्बात आते हैं, और ये चीज़ें मौजूद हैं जो किसी औरत को औरत बनाती है। जान दरअसल आपकी पहचान होती है। अगर ये जान और ये ज़हन और मर्जी और आपकी ख्वाहिश
اگر انہیں خدا کے سپرد نہیں کیا جاتا، پاک روح کے سپرد نہیں کیا جاتا، تو پھر کوئی دوسری روح، بھلے یہ آپ کی روح یعنی آپ کی انسانی روح ہو یا دنیا کی کوئی اور روح ہو، وہ روح آئے گی اور آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لے گی۔ اس لیے لوکا 15واں باب اس طرح بیان کرتا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے بالغ ہونے سے پہلے اپنے باپ سے اپنی وراثت کا حصہ مانگا اور اس نے اس ملک کے چند شہریوں کے ساتھ خود کو جوڑ لیا۔ ذہن کی بات ہے، جنگ یہاں ہوتی ہے، سب کچھ یہیں پر ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور یہ مجھے پوری اجرت نہیں دیتا۔ اور گزشتہ سال جب میں سڑک پر گا رہا تھا تو ہر کوئی میرے لیے تالیاں بجا رہا تھا، یہاں میرے لیے کوئی تالیاں نہیں بجا رہا، کوئی نہیں سمجھتا یہ کتنی طاقتور بات ہے۔ خیر جو بھی ہے، مجھے میری وراثت دے دو۔ اس نے وراثت لی اور چلا گیا، اور وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا اس کی وجہ سے جو اس کے ذہن نے اس سے کہا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ باپ نے اسے نہیں کہا تھا کہ یہ جانے کا وقت ہے، پاک روح نے اس سے نہیں کہا تھا کہ ابھی اس کے جانے کا وقت ہے، کہ تم اپنی خدمت یا اپنے بلاوے میں آگے بڑھو۔ اس نے دوسرے لوگوں کی باتیں سنی اور پھر اس نے خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ خود کو جوڑ لیا جو اسی ملک سے تھے۔ اس کے ذہن نے اس سے یہ کہا۔ دیکھیں، جب تک آپ کی عقل نئی نہیں ہوتی، جب تک آپ کی عقل نئی جگہ پر نہیں آتی، خدا کی تعریف ہو، تو آپ کی منزل سوروں کا باڑہ ہوگی۔ کیا آپ حقیقی سوروں کی بات کر رہے ہیں؟ میں روحانی سوروں کی بات کر رہی ہوں۔ اور میں جو بات ابھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ اسے بڑے غور سے سنیں۔ اور میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا عنوان سوروں سے متعلق تھا۔ کبھی اس کام کے لیے مت جائیں جس کے لیے آپ تیار نہیں ہوں۔ انتظار کریں کہ جب تک آپ تیار نہ ہو جائیں۔ اور اس کتاب میں بہت کچھ لکھا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بلاوا ہو اور آپ کو خدا کی طرف سے مسح کیا گیا ہو، لیکن اگر آپ اپنی ذات سے نہیں نمٹتے تو آپ کسی باڑے میں رہنے والے ایک سور کی طرح ہوں گے، ایک بابرکت جگہ پر، لیکن آپ الٹی کریں گے اور اپنی اسی الٹی کو پھر سے نگل لیں گے، اور بار بار آپ اسی عمل کو دہراتے رہیں گے۔ آپ کو خدا کی تمام برکات تک رسائی حاصل ہوگی، مگر آپ کسی بھی برکت سے لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ آپ کا ذہن ابھی بھی کہیں پیچھے ہی اٹکا ہوا ہے۔ میری اس بات کو سمجھیں جب میں کہتی ہوں کہ آپ کا ذہن پیچھے اٹکا ہوا ہے، آپ کے منہ کی وجہ سے اور آپ کے ذہن کی وجہ سے آپ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ جب بابرکت جگہ پر نہیں ہوتے ہیں اور پھر آپ شکایت کرتے رہتے ہیں، بڑاتے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ کو اس جگہ پر لے کر آیا ہو۔ کوئی آپ کو اس جگہ پر نہیں لے کر آیا، آپ خود اپنے آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ مسیحیوں کو بیدار ہونا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کی سوچیں، آپ کے ذہن تباہ ہو چکے ہیں اور یہ غلط جگہ پر ہے۔ آپ کی بہت سی خواہشات غلط ہیں۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، جانتے ہیں یہ انتہائی آسان ہے۔ چلیں اس کے لیے میں ایک مثال استعمال کرتی ہوں۔ یہ اتنا ہی آسان ہے جیسے انجیل کی منادی کرنا یا پھر گیت گانا، صحیح؟ اور اگر میں غلط وجہ سے یہ کر رہی ہوں، اگر میں کسی غلط وجہ سے یہ کر رہی ہوں تو خدا مجھے برکت نہیں دیتا۔ اگر میرا ارادہ غلط ہے تو خدا مجھے برکت نہیں دے گا۔ اگر میرا ارادہ غلط ہے تو خدا مجھے برکت نہیں دے گا۔ خدا مجھے اس نعمت میں ترقی نہیں دے گا۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گیت گا رہے ہیں اور صرف پیسے کمانے کے لیے گیت گا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی خدا کی برکات کی معموری حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور معجزات پانا اور ان میں چلنا
اور بیماروں کا شفا پانا، تو آپ اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، دیکھیں میں نے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ خدا آپ کو دیکھے گا اور کہے گا ٹھیک ہے تم یہ کیا کر رہے ہو، مگر اس کے لیے میں تمہیں کوئی برکت نہیں دوں گا، حتیٰ کہ آپ معجزات پا رہے ہوں گے۔ دیکھیں عزیزو، آپ معجزات کی قوت پا رہے ہوں گے، مگر وہ رک جائے گی کیونکہ آپ کا ارادہ صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں صرف ایک مثال استعمال کر رہی ہوں، یہ میری فطرت نہیں ہے اور نہ میں ایسا کرتی ہوں۔ میری زندگی خدا کے جلال کے لیے ہے۔ میں یہ مثال استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آپ کی شخصیت دکھاؤں۔ تو لوگ چرچ میں آتے ہیں اور خدا کے پاس آتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے اس سے پہلے کہ جب خدا آپ کے ساتھ نہیں تھا، اور پھر آپ ایک قسم کی طاقت محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، آگ محسوس کرتے ہیں، اور آپ اپنے اندر کی قوت محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں کہ آخر میری برکات کہاں ہے، میری فلاں چیز کہاں ہے، اس کی مدد میرے لیے کہاں ہے۔ آپ بلی کی طرح عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں یہاں پر کام کر رہی ہوں اور اس کے لیے وہ مجھے کچھ نہیں دے رہے، وہ مجھے زیادد اجرت نہیں دے رہے، مجھے زیادہ پیسے نہیں دے رہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں محض ایک سوال پوچھ رہی ہوں کہ لوگ اپنا بوجھ اتارتے ہیں اور آپ پر ڈال دیتے ہیں، مگر آپ کو ان کے ذہنوں کو پڑھنا ہے۔ مجھے اپنا وہ معاہدہ دکھائیں کہ آپ کے پاس وہ موجود ہے۔ آپ کا معاہدہ کیا ہوا تھا؟ آپ کس پر متفق ہوئے تھے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو خبردار رہنا ہے۔ آپ کا ذہن حصار میں ہے، آپ کا ذہن حملے کی زد میں ہے۔ مختلف قسم کے دشمنوں کی طرف سے مختلف قسم کے دشمن ہیں۔ غور کریں، بہت سے دشمن ہیں۔ دشمن باہر بھی ہیں اور اندر بھی۔ یہ دشمن آپ کا خاندان ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، یہ دشمن آپ کا فون ہو سکتا ہے، یہ آپ کا دشمن ہے۔ کوئی آپ کا دشمن ہو سکتا ہے۔ یہ دشمن آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، آپ کا دشمن جادوگری ہو سکتی ہے، معاشرہ آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، معاشی حالات آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ تمام دشمن ہیں۔ اور اگر آپ محتاط نہیں ہوتے، کوئی بھی کسی بھی دن دشمن آپ کا موبائل ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی دن دشمن آ کر آپ سے لڑے گا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ یہ دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ خود کو دیکھیں، کوئی دیکھتا ہے کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں، آپ بے چارے ہیں، وہ پوچھتا ہے مجھے بتاؤ کہ کس طرح تم زندگی گزارتے ہو۔ ایک کمرے میں رہ رہے ہو، تم ایک کاکروچ کی زندگی گزار رہے ہو۔ خیر، آپ اس پر غالب آ سکتے ہیں جب کہتے ہیں ابلیس یہاں سے دور ہو۔ اب آپ کسی اور کو دیکھتے ہیں یا آپ دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے آپ کہاں پر ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ آپ کو پکڑ لے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے ذہن کو دیکھتا ہے، یہ آپ کا ذہن ہے۔ اب آپ کی زندگی گزارنے کے حالات یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک آخرکار آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ابلیس جھوٹا ہے، میں اس پر غالب آ سکتا ہوں، اسے شکست دے سکتا ہوں۔ اور آپ کہتے ہیں صرف یہی تھا؟ اور پھر آپ اپنے ایک جوتے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ایک جوتا یہاں پڑا ہے، اور آپ ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ آؤ اور میرے ساتھ اسے ڈھونڈو۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک ہی کالے رنگ کی پینٹ ہے، اور یہ واحد کالی پینٹ بھی اب پرانی ہو گئی ہے، اور اگر میں اسے اوپر سے صاف کرنے کی کوشش کروں گا تو اس کا سارا رنگ بھی ساتھ ہی اٹھ جائے گا۔ او خداوند یسوع پاک روح میری مدد کر۔ اور میں یہ سب کچھ آپ کو دکھا رہی ہوں۔ میں نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ جہاں سمجھا جاتا ہے کہ چرچ جانا حماقت ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ تم احمق ہو، تم پاگل ہو، اور ان تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر آخر ایسا مقام آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے متعلق ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ضرورت ہے کہ اس شخص کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔
अब मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हकीकी मुलाजमत कहाँ हासिल करते हैं, जिसे आप समझते हैं कि ये हकीकी मुलाजमत है। क्या मतलब है कि तुम चर्च में काम करते हो? तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? और फिर वो आपसे कहते हैं कि ज़रूरत है कि तुम कोई और काम करो। वो आप पर तरस खाते हैं और $5 थमा देते हैं। और इसकी वजह ये है कि लोग ये नहीं समझते कि आपका ज़हन क्या है। तो अगर आप मोहतात नहीं होते तो ये सब कुछ चला जाएगा और फिर आप अकेले रह जाएंगे।